اس ماہ ربیع الاول میں یہی پیغام ہے کہ اگر اتحاد کرنا ہے. ارے دانش بھائی جلدی آؤ یار. چل بھائی آگے آگے چلیے چلیے. رکیے بعد میں جائیے گا, کچھ سوالات لے کے آئے ہیں. ہاں بولیے کیا بات ہے. یہ بتائیے آپ لوگ دیوبندی وہابی شیعہ رافضی سے اتحاد کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ ارے آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم دیوبندی وہابی سے اتحاد کیسے کر لیں؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں. ہاں, اور یہ وہابی دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, تو کیسے اتحاد کریں؟ ارے ہم تمامی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی خیر البشر ہیں. اور یہ وہابی دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں, حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. ارے ہم تمامی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں. اور یہ دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے کہ حضور کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے, حضور کچھ نہیں دے سکتے. ہم تمامی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے. یہ وہابی نجدی کا عقیدہ ہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. بتاؤ کیسے اتحاد کریں؟ اچھا یہ بات ہے, تو وہابی دیوبندی سے نہیں کر سکتے ہیں تو شیعہ رافضی سے اتحاد کر لیجئے. ارے بھائی آپ شیعہ رافضی سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے. اور یہ رافضی شیعہ حضرت ابو بکر اور عمر کو گالی دینے والے. ارے بھائی آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ ہم صحابی رسول امیر معاویہ کے ایمان کے قائل ہیں. اور یہ شیعہ رافضی حضرت امیر معاویہ کے کفر کے قائل ہیں. تو جب شیعہ اور رافضی سے نہیں کر سکتے اتحاد تو اہل حدیث سے اتحاد کر لیجئے. بھائی مسئلہ اس بات کا نہیں کہ ہم ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے. مسئلہ اس بات کا نہیں کہ ہم رفع الیدین کریں یا نہ کریں. مسئلہ تو عقیدے کا ہے میاں. اچھا اتحاد نہیں کر سکتے ہیں, کوئی ایسی صورت ہے جس میں اتحاد ہو جائے؟ ہاں قمر بھائی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اتحاد کی صورت تو ہے, لیکن وہ صورت یہ ہے کہ وہابی ہو, دیوبندی ہو, نجدی ہو, رافضی ہو, شیعہ ہو, یہ لوگ اپنے کفریہ عقیدہ سے توبہ کر لیں, پھر ہم سب سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. اس 12 ربیع الاول میں یہی پیغام ہے کہ اپنے تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرو, ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں.